پھر یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے کی حالت میں تھا، خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دو۔ جب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی ابھی بچپن میں تھے تو ان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ خلاصۃ المناقب کتاب کا نام ہے، اس کے ریفرنس سے یہ واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے، اور جن لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں، ان کتابوں میں ایک کتاب یہیں سری نگر کے ایک بڑے محقق جو عربی اور تاریخ اسلام کے بہت بڑے ماہر تھے، خاص طور پر کشمیر کی تاریخ کے، ان کا نام تھا ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ صاحبزادے تھے سادات کے خاندان کے حضرت مولانا قاسم شاہ بخاری کے، میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، انہوں نے متعدد کشمیر کی تاریخ پر لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ خلاصۃ المناقب قلمی کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یا ولدی، میرے پیارے بیٹے، کشمیری زبان میں کہیں گے گوبرا، کیونکہ شاہ ہمدان سادات میں سے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی کے پاس پہنچ جانا، تبھی تم مکمل بن سکو گے۔ یہ بیدار ہو گئے، یہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی کون شخصیت ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا تھا، تفصیلات بھی معلوم نہیں تھی۔ بہرحال معلوم کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماموں تھے حضرت شیخ سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ، علاء الدین سمنانی، انہوں نے بتایا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یہ ابو المعالی نظام الدین محمود مزدکانی فلاں جگہ رہنے والے ہیں، فلاں مزاج کے ہیں، فلاں صفات کے آدمی ہیں۔ اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا وہاں پہنچنے کا، تو جس رات وہاں پہنچنے والے تھے، ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، اس رات خواجہ محمد مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے، میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ تمہارے حوالے۔ چنانچہ اگلے دن صبح سے انتظار شروع ہو گیا، اور حضرت شاہ ہمدان جو اس وقت صاحبزادے تھے، جوان رانا رہے ہوں گے، وہ حاضر ہو گئے۔ خواجہ محمود مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا مہمان کی حیثیت سے، اور عام مہمان نہیں بلکہ اس سے زیادہ مخصوص مہمان ان کے لیے کون ہو سکتا تھا کہ جن کے آنے کی بشارت خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذہن میں رہنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے خواب پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ شیطان کسی بھی شخص کی شکل بنا کر کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کی ذات اقدس کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال خواجہ محمد مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاہ ہمدان کی علمی، اخلاقی، روحانی تربیت کی، جسمانی طور پر خدمت بھی کی، مہمان بنا کر کے مہمان نوازی کی، شاگرد بنا کر کے تربیت کی۔ تو شاگرد بھی تھے لہذا تعلیم بھی دی، اور مہمان تھے لہذا اکرام بھی کیا، یہاں تک کہ شاہ ہمدان بن گئے۔ پھر یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے کی حالت میں تھا، خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں اسلام پہنچنے کی تاریخ بہت دور تک ہے، اور اس کے اشارے کہاں کہاں ہوئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے، اس کی فکر روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔